جی ہاں الحمدللہ ابھی تک تو بہت اچھی پرفارمنس چل رہی ہے اور امید ہے ابھی تک ہمارے سارے پلیئرز جو ہیں تمام بیٹسمین فاسٹ بولر اسپنرز اوور آل بہت اچھا ہے. ابھی بھی کافی چیزیں ہیں جن کو ہم نے بہتر کرنا ہے لیکن اوور آل بہت اچھی جا رہی ہے اور پر امید ہے انشاءاللہ اگر ایسے کھیلتے رہے تو جیتیں گے انشاءاللہ. دیکھیں اسامہ T20 میں بہتر بالنگ کرتے رہے ہیں. نیوزی لینڈ میں تھوڑا سا وہاں بھی ان سے نہیں ہوئی تھی کیونکہ بالر تو وہ اچھے ہیں لیکن ورلڈ کپ میں انفارچونیٹلی وہ نہیں کر سکے. یہاں پر وہ واپس اپنی فارم ان کی بڑی ہمارے لیے بھی گڈ لک ہے کہ ان کی فارم واپس آ گئی. تو بالر تو اب دیکھیں نا ان کی جو ایبلٹی ہے اس پہ تو شک نہیں ہے, بالر تو وہ بہت اچھے ہیں. تو بالرز کے ساتھ یہ کرکٹر کے ساتھ ہوتا رہتا ہے, کبھی فارم کبھی آؤٹ آف فارم. تو میں سمجھتا ہوں کہ رائٹ ٹائم پہ وہ فارم میں آ گئے. کرکٹ وہ کھیلی ہوئی ہیں جو ہماری وومن کوچز ہیں, ایک جو ہیں وہ انگلینڈ سے کھیلی ہوئی ورلڈ کپ جو ہے ونر ٹیم کی ممبر تھیں, اور ایک جو کیتھرین ہے وہ فاسٹ بالنگ جو ہے وہ کافی عرصے سے وہ کوچنگ کر رہی ہیں. تو لانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو وہ فرنچائز میں کبھی انہوں نے کام نہیں کیا, فرنچائز میں ایک تو کام کریں, اور دوسرا ایک ڈفرینس کریٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ جو ہے وومن کو بھی پوری اپرچونٹی ملے, اور ان سے کافی فائدہ ہوا ہے. اور ہمارے بالرز جو ہیں کافی ان سے سیکھ رہے ہیں. نہیں سچ تو یہ ہے کہ کبھی دیکھا نہیں تھا ان کو. جب اینڈی ہمارے ہیڈ کوچ تھے تو ان کی فرنچائز سے یہ وہاں UAE میں کھیلا کرتے تھے, وہاں تو پھر انہوں نے فرنچائز میں پک کیا تھا, وہاں انہوں نے پرفارم کیا تھا. جب فرسٹ ٹائم ہم نے انہیں پک کیا تو اینڈی کی ریکمنڈیشن تھی کہ یہ ہمارے ساتھ کھیلیں, بہت اچھے ہیں. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ پاکستان کے پلیئر بہت سارے ایسے ہیں, تو ایک اس کا وہ آنسر ہے کہ ویژنری سلیکشن ہونی چاہیے. کہ دیکھیں کہ جو پلیئر جو ہیں وہ بہت سارے ایسے ٹیلنٹ پلیئر ہوتے ہیں, پرفارمنس بیس دیکھیں, پرفارمنس ہو صرف پرفارمنس ہو تو وہ تو کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے سلیکشن کرنا. لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ کس کی ٹیکنیک اچھی ہے, کون اس طرح جو ڈفرینٹ کنڈیشن میں کس جگہ کے لیے سوٹیبل ہے, تو اگر اس طرح سے دیکھ کے انشاءاللہ کریں گے تو یہ ایسے لڑکے ضائع نہیں ہوں گے. جی شاہد بھائی, اصل میں ڈومیسٹک میں بہت عرصے سے ہوں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے بھی ایکسپیرینس لازمی, آپ اتنے عرصے سے اس کو فالو کر رہے ہیں, کہ آپ جہاں بھی کسی بھی اکیڈمی میں جائیں, کسی بھی آپ جہاں پہ نیٹس ہو رہے ہیں وہاں پہ جائیں, تو زیادہ تر کام بیٹنگ اور بالنگ پہ ہو رہا ہے. ہم نے ابھی تک اس کو وہ ایک تو ہم نے اپنا بار جو ہے اس کو یعنی اسٹینڈرڈ جو ہے اس کا کوئی ہم نے اپنا اسٹینڈرڈ سیٹ نہیں کیا ابھی تک. اگر آپ دیکھیں نا تو ابھی ہمارا پلیئر جب ڈائیو مار کے بال روکتا ہے تو سارے اس کے لیے تالیاں بجاتے ہیں, جبکہ لوگ اس سے بہت آگے چلے گئے. ابھی تک ہم ایک سلائیڈ مارتا ہے تو سارے جا کے اس سے تالیاں بجاتے ہیں, لیکن اگر ہم سٹینڈرڈ جب تک اوپر نہیں کریں گے اپنی, ہم جب تک لوگوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ جو انٹرنیشنل لیول کی جو فیلڈنگ ہو رہی ہے اس تک ہم نے پہنچنا ہے, اور اس کے لیے کام ڈومیسٹک لیول پہ ہونا چاہیے. تو انٹرسٹ کی بھی بات ہے کچھ. جب ہم لوکل یعنی ٹیمز کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اتنا بہت لمبا ٹائم نہیں ملتا ان کے ساتھ فیلڈنگ پہ کام کرنے کا. اور دیکھا جائے تو ہمارے پاس اس طرح کے پراپر فیلڈنگ کوچز بھی نہیں ہیں جو پراپر ٹیکنیک ہو, کیونکہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ ہم نے مختلف لوگوں کو دیکھا ہے, ہر کوئی ڈفرینٹ طریقے سے بتاتا ہے. تو یہ بھی وجہ ہے, جب تک ہمارا سلیبس ایک نہیں ہوگا, جب تک ہماری کوچنگ ایک طرح سے نہیں ہوگی, ہم ایک چیز سب کو نہیں سکھائیں گے. ہم بیسٹ دیکھیں, بیسٹ فیلڈ جو تھرور ہوتا ہے وہ بیس بال کا پچر ہوتا ہے, تو کیوں نہیں اس کی ٹیکنیک سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. اس سے بہتر تھرو دنیا میں وہ ایکوریٹ بھی ہے اور فاسٹسٹ بھی ہے, تو اس کے تھرو سے ہم اس کی ٹیکنیک سے ہم فائدہ اٹھائیں. اور اگر فیلڈنگ ہے, گراؤنڈ فیلڈنگ ہے, اس میں ہم جو بیسٹ فیلڈرز ہیں, بیسٹ لوگ ہیں, ان کی ٹیکنیک سے فائدہ اٹھائیں. تو یہ میرا پرسنل اس کے بارے میں اوپینین یہ ہے کہ ڈفرینٹ چیزیں لوگ سکھاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایشو ہوتا ہے.